اور وہ فرشتے جو تھے صحابہ نے بھی دیکھے، اور وہ فرشتے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے گھوڑوں کی آوازیں وہاں کے ارد گرد کے لوگوں نے سنی کہ آسمان سے اترتے ہوئے انہوں نے گھوڑوں کی آوازیں سنی تھی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمان بہت کم تھے تعداد میں، کفار بہت زیادہ تھے۔ مسلمان 313 کا فگر آتا ہے، کہیں پہ 316 کا بھی آتا ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال 313 مسلمان اور 1000 نان مسلم، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرنے والے یہ 313 ہی ہیں، اگر کل یہ بھی ختم ہو گئے تو اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور مدد کیسے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے غزوہ بدر میں، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 میں کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 پے در پے فرشتے بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ یہاں پر 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں 3000 کا ذکر ہے، اور 125 میں 5000 کا ذکر ہے۔ تو 1000، 3000، 5000، اب یہ مختلف کیوں ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں 1000 فرشتے اتارے تھے، یہ تو اتر گئے، اور وہ فرشتے جو تھے صحابہ نے بھی دیکھے، اور وہ فرشتے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے گھوڑوں کی آوازیں وہاں کے ارد گرد کے لوگوں نے سنی کہ آسمان سے اترتے ہوئے انہوں نے گھوڑوں کی آوازیں سنی تھی۔ اور جو باقی 3000 اور 5000 ہیں وہ کیا تھا کہ وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ ایک سچویشن میں یہ پتہ لگا کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے پیچھے اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے، ری انفورسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ، کہ انہوں نے اور لوگوں کو بھی بلا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1000 تو اتار دیے تھے، اب جو صحابہ تھے ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، مزید سٹرونگ کرنے کے لیے، جب یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ کی ری انفورسمنٹ آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پریشان نہیں ہو، میری طرف سے بھی 3000 آ رہے ہیں، رائٹ۔ اور پھر جب پتہ لگا اور آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا 5000 آ رہے ہیں۔ تو 1000، 3000 اور 5000، تو حقیقت میں 1000 تو بدر کے میدان میں اترے تھے، لیکن 3000 اور 5000 کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کمٹمنٹ دی تاکہ ان کے دل مزید سٹرونگ ہو جائیں کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر ان کے 1000 ہیں تو میری طرف سے بھی 1000 فرشتے، اگر وہ اور آئیں گے تو میں بھی اور فرشتے تمہیں بھیجوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد کی، اور اللہ جب مدد کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے اس پہ کہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اب بدر کے میدان میں مدد ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے جو حصہ تھا زمین تھی، اس زمین کو پھاڑ کے ان کو ختم کر دیتا، یا اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ پرندوں کو بھیجتا ہے، جو کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، پرندوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ختم کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارا واقعہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندے نہیں بھیجے، وہاں پہ کیا فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ کی جو مدد ہے وہ مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ کیا 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پہ فتح عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے غزوہ حنین میں بھی مسلمان جب مشکل سچویشن میں تھے، کیا ہوا تھا کہ شروع میں مسلمان جو ہیں وہ کیا ہوا، ان کے اوپر جب کفار نے اٹیک کیا تو مسلمانوں کے پاؤں کیا تھے، اکھڑ گئے تھے، وہ بکھر گئے تھے، وہ تھوڑے سے پینک سچویشن میں چلے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں کیا، 26 میں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنود لم تروہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اب آپ ذرا سچویشن سمجھیے کہ جب غزوہ حنین میں شروع میں مسلمان ایک دم سے بکھر گئے تھے، تو اس سچویشن میں
سب سے اہم کیا چیز ہوتی ہے جب کوئی ڈیزاسٹر والی سچویشن ہوتی ہے نا، تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہوش اور حواس کو قائم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے، اگر آپ کا ذہن ہی نہیں چل رہا اور آپ پینک کر گئے تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جو عام روٹین میں انسان سوچتا بھی نہیں اور وہ فوراً کر لیتا ہے، لیکن جب انسان پینک موڈ میں چلا جاتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا اہم چیز تھی کہ ان کو ریکمپوز کرنا، ان کے دلوں کو سکون دینا، تاکہ ہوش و حواس سب کے قائم رہیں اور اس حساب سے آگے کیا چلنا ہے، آگے کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، تاکہ مسلمان دوبارہ سے ری گروپ ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سکینت کے ساتھ ساتھ پھر فرشتے بھیجے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد، اللہ کی طرف سے مدد آئی غزوہ حنین کے اندر بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر سچویشن میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اور ہم نے مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔